الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وأكمل الأنبياء وأشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. وقال تعالى في مقام آخر: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى عزیزان ذی وقار، قابل تعظیم و تکریم مسلمان، اس سال کا چوتھا ماہ مبارک اپنے اختتام کو آخری جمعۃ المبارک. تو میرے سامعین محترم، ہماری گفتگو آقا نامدار سرکار دو عالم رحمت کائنات احمد مجتبیٰ سرور کونین شیخ شاہ دو جہاں آمنہ کے لال عبداللہ کے لنگ جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صلاح حیات کے موضوع پر چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے بچپن سے قبل سے لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، بچپن میں کیسا بچپن گزارا، بچپن کیسا گزارا، لڑکپن کیسا گزارا. تو ہماری گفتگو کا محور، ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 برس کے ہوئے تو آپ کی امانت و دیانت کے چرچے عرب کے کونے کونے میں چرچے کر چکے تھے کہ ہر ایک کی زبان پر اپنا ہو یا بیگانہ، دوست ہو یا دشمن، ہر ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امین
امین اور صادق کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے، ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ ایسی امانت، ایسی صداقت کہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لقب سے پکارا جاتا، امین کا لقب اور صادق کا لقب ملا۔ سارا عرب آپ کو امین اور صادق کہتا ہے، اور آپ کی امانت اور صداقت کے چرچے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ہاں بھی پہنچے۔ آپ نے بہت بڑی ایک تاجرہ تھی، جہاں قریش کا سارا مال ملک شام میں سال بھر کے بعد ایک مرتبہ جاتا، وہاں اسی مقدار میں اکیلی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال ملک شام میں تجارت کے لیے جایا کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال اہل قریش کے مرد جو قافلے میں جاتے ان کو مزاربت کے طور پر دیا کرتی کہ یہ میرا مال آپ نے فروخت کر آنا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو اتنا معاوضہ ملے گا، مزاربت کیا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچے اماں خدیجہ کے پاس پہنچتے تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام میسرہ کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجتے، جبکہ آپ کی عمر ابھی 25 سال کی ہے، نبوت بھی آپ کو بھی ملی نہیں ہے۔ اماں خدیجہ نے آپ کے ہاں اپنے غلام میسرہ کو بھیجا۔ میسرہ آپ کا پیغام نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اور گھر کے حالات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے اس طرح کے تھے کہ اولاد تو زیادہ تھی لیکن غربت بھی زیادہ تھی۔ مال نہیں تھا، اولاد تھی، غربت گھر میں بہت ہی زیادہ تھی۔ آپ کے سامنے پیشکش کی گئی۔ میسرہ نے آ کر اماں خدیجہ کا حکم نامہ سنایا کہ خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد جو مکہ کی مالدار خاتون ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ میرا مال ملک شام میں اس قریش کے قافلے کے ساتھ لے کر چلے جائیں اور وہاں فروخت کر کے آئیں۔ میں جتنا نفع دوسرے لوگوں کو دیا کرتی ہوں وہ اس سے بھی زیادہ دگنا نفع جو ہے وہ میں آپ کو دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول کیا، اس غرض سے قبول کیا کہ چچا کی اولاد زیادہ ہے، غربت بھی زیادہ ہے، مال کم ہے، اولاد زیادہ ہے، اخراجات زیادہ ہیں، مال کم ہے۔ تو آپ نے اس پیشکش کو قبول کیا اور پیغام واپس بھجوا دیا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ تو سامعین محترم، قافلہ تیار ہو رہا ہے ملک شام کی طرف روانہ ہونے کے لیے۔ میرے محبوب کی عمر اس وقت 25 سال۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قافلہ والوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار۔ مال خدیجہ الکبریٰ بھی آ گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوتے کہ ملک شام میں پہنچنے میں ابھی وقت باقی ہے کہ رات کا وقت ہوتا۔ وہی بصرہ کا علاقہ کہ جہاں 12 سال قبل بھی آپ آئے، وہیں پر پڑاؤ کیا۔ قافلہ والوں نے پڑاؤ کیا تو وہاں پر ایک راہب، ایک مسیحی عالم کے ساتھ ملاقات ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے، تورات و زبور و انجیل کا حافظ اور عالم ہے، نستورہ راہب اس کا نام، اس کے ساتھ ملاقات۔ قافلہ والوں نے پڑاؤ کیا تو نستورہ راہب قریب میں تھا، وہ بھاگتا ہوا قافلہ والوں کو دیکھ کر آیا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بچپن ہی سے ایسا خوبصورت چہرہ عطا فرمایا تھا
کہ جس کے ساتھ بیٹھتے، جس مجلس میں بیٹھتے وہ مجلس روشن ہوا کرتی۔ پہلے بھی قافلے اس جگہ پر آ کر پڑاؤ کرتے تھے، نستورہ راہب کہتا میں دیکھا کرتا تھا، لیکن جو اس قافلے نے پڑاؤ کیا اور اس پڑاؤ کرنے میں جو نورانیت مجھے نظر آئی وہ اس سے قبل مجھے کسی بھی قافلے میں نورانیت نہ نظر آئی۔ میں نے فوراً اپنے دماغ کے علم کو، اپنے ذہنی علم کو جو اللہ نے مجھے وہبی طور پر عطا کیا تھا اس کے اندر پڑھنا شروع کیا، تو مجھے اس قافلے کی وہاں پر اپنی کتابوں میں تحریر نظر آتی۔ میں اس تحریر کو پڑھتا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ اس قافلے میں موجود ہے کہ محمد بن عبداللہ نامی ایک شخص جو وقت آخری زمانے میں اللہ رب العزت اس کو نبوت عطا فرمائیں گے، اور نبوت بھی صرف نبوت نہیں ہوگی بلکہ ختم نبوت ہوگی، اور وہ اس طرح اس قافلے کے ساتھ سفر کریں گے اور فلاں جگہ پر پڑاؤ کریں گے۔ کہتا میں نے وہ پڑھا اور دیکھا قافلہ والوں کو، وہ ساری نشانیاں جو میں نے پہلے پڑھی تھی وہ مجھے نظر آ رہی۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو سامعین محترم، مما خدیجہ کا مال لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ نستورہ راہب ملک بصرہ میں ملاقات ہوتی ہے۔ بصرہ کے اندر نستورہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ نستورہ راہب نے نشانیاں دے کر پہچانی ہے اور آ کر دیکھ کر کہتا ہے کہ ہاذا نبی آخر الزمان، یہ وہی شخص ہے کہ جس کو آخری زمانے میں رب کائنات نبوت عطا فرمائیں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کو مکہ والے امین اور صادق کے لقب سے پکارتے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جو خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر یہاں پر آیا ہے۔ آگے ملک شام کی طرف اس نے لے کر روانہ ہونا ہے، ملک شام میں جائے گا، یہ مالوں کو فروخت کرے گا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نستورہ راہب دیکھتا ہے، پہچان جاتا ہے، میرے محبوب کی خوب تعریف کرتا ہے، جو میرے محبوب کی تعریف گزشتہ کتابوں میں لکھی ساری کی ساری بیان کر دیتا ہے۔ کہتا ہاذا نبی آخر الزمان، یہ آخری نبی ہے، یہ اس دنیا میں آخری نبوت کا تاج پہن کر آنے والے شخصیت ہے، جو وہ یہی شخصیت ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ سے معانقہ کرتا ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب سے عرض کرتا ہے کہ اس سے قبل اس جگہ پر بہت سارے قافلے آتے تھے لیکن یہاں پڑاؤ نہیں کرتے تھے، فلاں جگہ پر پڑاؤ کرتے تھے، علاقہ یہی ہوتا تھا لیکن جگہ یہ نہیں، جگہ اور ہوتی تھی۔ میں سارے قافلے والوں کو دیکھتا تھا لیکن کسی قافلے میں مجھے یہ نورانیت نظر نہیں آتی تھی جو آج کے قافلے میں نے نورانیت دیکھی۔ میں نے اپنی کتابوں کی طرف نظر دوڑائی تو مجھے آپ کی ساری نشانیاں نظر آئی، تو آپ وہ شخصیت ہیں جس کو اللہ رب العزت نبوت عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے قبل کئی سو سال قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تھا، یہاں پر کچھ دیر انہوں نے قیام کیا تھا، اس کے بعد اس جگہ پر جہاں پر آپ جلوہ افروز ہیں، جس جگہ پر آپ تشریف فرمائے، اس جگہ پر کسی اور کو ہمت بھی نہیں ہوئی یہاں پر بیٹھنے کی۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، یہ بات وہاں کتابوں میں لکھی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس جگہ پر قیام کیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے جب نکلیں گے تو اس 25 سال کی عمر ہوگی تو اسی جگہ پر آرام فرمائیں گے، اسی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، اسی جگہ پر قیام کریں گے، اسی جگہ پر بیٹھیں گے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ تو نستورہ راہب کہتا ہے کہ یہ بڑی عظیم شخص ہے۔ ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو، ملک شام کی طرف چلے جاتے، وہاں پر تجارت شروع ہوتی۔ تجارت کے دوران ایک آدمی آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑے ہی اخلاق سے پیش آتے ہیں، بڑے حسن و سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اما خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ
وہ سارے معاشرے کو دیکھتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ بارش ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس تجارت کے دوران بارش ہوئی، مال بک گیا، غلہ بک گیا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بارش تھم جاتی ہے تو دوبارہ غلے کو لے کر سامنے آتے ہیں، تو جو خشک غلہ ہے اس کو الگ کر دیتے ہیں اور جو بھیگ گیا اس کو الگ کر کے رکھ دیتے ہیں، دونوں کے مول الگ الگ لگا دیتے ہیں۔ دیکھنے والے بڑے تعجب میں، دوسرے تاجر جو ہے وہ سارے مال کو مکس کیے ہوئے، اور یہ کون سا ایسا امانت دار تاجر آ گیا جس نے دونوں غلوں کو الگ الگ کر دیا اور دونوں کی قیمتیں الگ الگ بتا رہا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کو دیکھتے ہیں، لوگ مال و تجارت کو خرید کر چلے جاتے ہیں۔ میسرہ غلام جو ہے وہ سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ واپسی کا سفر ہوتا ہے، واپس مدینہ المنورہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ میں پہنچتے ہیں۔ اماں خدیجہ کو مال جو بچ جاتا ہے وہ واپس کرتے ہیں اور جو نفع ہوتا ہے وہ بھی واپس کرتے ہیں۔ علماء مورخین نے لکھا ہے کہ جتنا نفع اماں خدیجہ الکبریٰ کو اس تجارت میں ہوا، اس سے قبل جتنی بھی تجارتیں ہوئی ساری تجارتوں کے مقابلے میں یہ دگنا نفع تھا۔ پہلے قریش کے لوگ مال تجارت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے کے جاتے، جتنی مرتبہ بھی کافر آ گیا جو نفع سارے کافروں والوں نے لا کر اماں خدیجہ کو دیا، اس نفع سے دگنا نفع میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوا جو اماں خدیجہ کی ہتھیلی کے اوپر رکھا گیا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اتنا نفع جتنا کہ پہلے نفع ٹوٹل مجھے آیا اتنے قافلوں سے، اس کی بقدر جو ہے وہ اب مجھے ایک ہی قافلے میں نفع مل گیا، تو اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جتنا نفع طے ہوا تھا اس سے بھی دگنا نفع لیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ جو دوسرے لوگوں کو میں نفع دیتی ہوں اس سے دگنا نفع آپ کو دوں۔ مثال کے طور پر اگر پہلے تجار کو 10 روپے یا 10 دینار نفع ملتا ہے اس ایک قافلے میں مال لے جانے پر، تو آپ کو میں 20 دینار نفع، لیکن جب میرے محبوب تجارت کر کے نفع لے کر آئے، میرے محبوب نے نفع اماں خدیجہ کے سپرد کیا، تو نفع دے کر اماں خدیجہ نے بجائے 20 دینار دینے کے 40 دینار نفع دیا۔ یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امانت داری کے ساتھ تجارت کی اور حلال کا نفع لے کر آئے۔ آج کے تجار اپنی تجارت کو دیکھیں کہ ہلکا مال اور اچھا مال دونوں کو مکس کر کر بیچتے ہیں، حالانکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رب کائنات نے ایک سورت مکمل نازل فرمائی ہے ایسی حرکت کرنے والوں کے لیے، اور جس کی ابتدا میرے رب کائنات نے یوں فرمائی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ایسے لوگوں کے لیے، بربادی ایسے لوگوں کے لیے، خسارہ ایسے لوگوں کے لیے، جہنم ایسے لوگوں کے لیے جو لوگوں سے لیتے تو پورا تول کر لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں، ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رب کائنات نے سورت نازل فرمائی، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی، جس نے فراڈ کیا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آج ہم ساری چیزیں کر ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دھوکہ دہی ہم، فراڈ ہم کر رہے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کر رہے ہیں۔ جب کسی سے کچھ چیز لے رہے ہیں، ایک تاجر دوسرے تاجر سے چیز لے رہا ہے
تو ناپ تول پورا رکھ رہا ہے، لیکن جب آگے دینے کی باری آتی ہے تو ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے گوالوں حضرات کا عمل ہے، دودھ بیچنے والوں ملاوٹ ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں، سرے عام کر رہے ہیں، اور پھر اس کے اوپر قسمیں بھی اٹھا دیتے ہیں، قسمیں بھی اٹھا دیتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کس طرح کمی کرتے ہیں؟ اگر جب جا کر ڈیرے والوں سے لے کر آتے ہیں تو ایک پیمانہ ان کا اور ہے، اور جو دینے والا پیمانہ ان کا اور ہے۔ لینے والا پیمانہ اور ہے، دینے والا پیمانہ اور ہے۔ جس پیمانے سے لے رہے ہیں اس کو ہماری پنجابی کی زبان میں گڑبی بولتے ہیں، وہ 1 کلو پورے کی، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے آگے فروخت کرتے ہیں، پہلے تو وہاں سے لیا، لینے کے بعد اس میں ملاوٹ کی، ملاوٹ کرنے کے بعد جب آگے دینے کے لیے آتے ہیں تو پھر ایک الگ پیمانہ رکھا ہوا ہے جس کا نام ہمارے معاشرے میں لیٹر چلتا ہے۔ جب پوچھا جائے بھائی یہ کتنے کا کلو ہے، وہ کلو کا ریٹ بتا رہے ہیں، لیکن دینے میں لیٹر دے، یعنی کہ 1 کلو کا پیمانہ جو ہے وہ 1 لیٹر سے زیادہ ہے۔ لینے والا پیمانہ اور ہے، دینے والا پیمانہ اور ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور میرے اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ ہلاکت ہے ایسا کام کرنے والوں کی۔ تو سامعین محترم عرض کر رہا کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے کہ مال بیچ کر زیادہ نفع کما کر میری اماں خدیجہ الکبریٰ کے دامن میں لا کر رکھ دیا۔ اماں خدیجہ بہت ہی مانوس اور بہت ہی دل میں اور محبت پیدا ہوئی کہ آئندہ سے میں اسی بندے کے ہاتھ اپنا مال جو ہے وہ تجارت کے لیے ملک شام میں بھیجا۔ تو یہ سلسلہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جاری رکھا۔ ابھی آئندہ سال قافلہ جانا تھا کہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس یہ سارا قصہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل وقت کا عالم، متبحر فی العلم، مجا ہوا عالم، تورات و زبور اور انجیل کا اس کے پاس علم تھا۔ جب اماں خدیجہ نے یہ واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل فوراً اس نے اپنی کتابوں کی طرف رجوع کیا، تو کتابوں کو پڑھا تو میرے محبوب کی ساری نشانیاں وہاں پر ملی، اور یہ پورا واقعہ تجارت کا وہاں کتابوں میں موجود۔ اللہ نے آنے سے قبل، معاملات کرنے سے قبل یہ سارے واقعات کتابوں میں پہلے اتارے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا اور اپنی بھتیجی کو بلایا، اماں خدیجہ کو بلا کر کہنے لگے کہ اے خدیجہ، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جس کو رب تعالیٰ ختم نبوت کا تاج پہنائے، اللہ رب العزت اس کو نبوت عطا فرمائیں گے، یہ وہ شخص۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا کہ میں آپ کی تجارت سے اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ سے نکاح کر لوں اور آپ میرے مال کے مالک بن جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مشاورت، چونکہ بڑے ہی خاندان کے ابو طالب سے بات مشاورت ہوئی تو انہوں نے اس درخواست کو قبول کرنے کی اجازت دی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپس پیغام بھجوا دیا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 برس تھی
اور اماں خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ تیسرا نکاح تھا۔ پہلے 2 نکاح ہوئے تھے، دونوں کے انتقال ہو چکے، یہ تیسرا نکاح میرے محبوب کے ساتھ اماں خدیجہ کا ہوا، اور نکاح پڑھانے والے میرے محبوب کے چچا ابو طالب، اور یہ نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ لوگ اکثر سوال کیا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اماں خدیجہ سے نکاح ہوا تھا وہ کس شریعت کے مطابق ہوا تھا؟ آیا اسلام کے مطابق ہوا تھا یا کس شریعت کے مطابق؟ وہ شریعت ابراہیمی کے مطابق جو ہے نکاح ہوا تھا، چونکہ اس وقت اہل عرب جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ کچھ تو مشرک ہو چکے تھے، لیکن جو اصل دین پر باقی تھے وہ دین ابراہیمی کے مطابق زندگی گزار۔ تو اس کے بعد وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 40 برس کے قریب ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے دل میں تنہائی ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی میں رہنا پسند فرمانے لگے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ مکہ المکرمہ میں بلند و بالا چوٹی کے اوپر ایک چھوٹی سی غار ہے جس کے اندر انسان بمشکل سجدہ کر سکتا ہے، اتنی سی غار ہے۔ اس غار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف رکھا اور اسی چیز کو پسند فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہائی میں وہاں چلے جاتے، اپنے کافی دنوں کا راشن ساتھ لے کر، کھانے پینے کی اشیاء لے کر وہاں پر تشریف لے جاتے، دن رات وہیں پر گزارتے، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں عبادت اللہ کی طرف سے اتاری گئی تھی، اسی کے مطابق عبادت کیا کرتے۔ 40 برس کی عمر مکمل ہوئی تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر قلب اطہر پر اتار غار حرا میں پہنچے۔ حضرت جبریل امین غار حرا میں پہلی وحی لے کر پہنچتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب آپ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ جبریل امین پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ 3 مرتبہ یہ جملے ارشاد فرمائے، اللہ کے محبوب نے بھی 3 مرتبہ وہی جواب ارشاد فرمایا، ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا۔ میرے دوستوں، کتابوں میں لکھا، حدیث میں موجود، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین پر غار کے اندر زمین کے اوپر پر مارا تو پہاڑ کے اندر سے ایک چشمہ پھوٹا، تو اس چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جبریل میرے محبوب کا یہاں پر بائی پاس کرنا ہے، میرے محبوب کا شق صدر کرنا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا جاتا ہے، قلب اطہر کو نکالا جاتا ہے، اس کو آب زمزم کے ساتھ اور اس چشمے کے پانی کے ساتھ اور جنت کا تیسرا پانی لایا ہوا حضرت اسرافیل ساتھ آگے پانی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہاں شق صدر ہوا، بائی پاس کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا، غسل دیا گیا، دوبارہ اندر لگا دیا گیا، سینے کو بند کر دیا گیا، اور ایسا بند کیا گیا کہ سینے کے اوپر ٹانکوں کے نشان بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ حضرت جبریل امین نے 5 آیتیں پڑھ کر سنا دی، پھر پڑھایا نہیں،
شق صدر کرنے کے بعد 5 آیات جو ہے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر سنا دی. جبریل امین واپس چلے گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کپ کپی تاری، جیسے سردی کے اندر بندہ کانپتا ہے سردی کے بعد، وہی پہلی وہی تھی. آپ کے جسم میں کپ کپی آ گئی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے. اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا آپ کے جسم میں کپ کپی تاری ہے. آپ کی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، زملونی زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے، مجھے کمبل دے دے، مجھے کمبل اڑا دے، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل دیا. آپ کمبل لے کر لیٹ گئے اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس تشریف فرما ہے. جب بیدار ہوتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا ماجرا سناتے ہیں. پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ تک